فوج کو سیاست سے پیچھے ہٹانے کی، سول میٹرز میں اس کا فٹ پرنٹ کم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. تو لیکن کیا یہ نئے آرمی چیف یہ کام کریں گے؟ ان کی آپ کو ارادہ اور منشا ایسی لگتی ہے؟ نہیں، مجھے توقع ہے، میری ان سے یہ توقع ہے. ان کا جو ریکارڈ بھی ہے سابقہ پوزیشنز میں، ہمیشہ انہوں نے ایک آئینی اور قانونی بات کی ہے. میری ان سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا ہے سنا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ کم از کم وہ سمت جو 2018 میں اٹھائی گئی تھی اس کو ریورس کریں گے. اپنے ادارے کی بھی اور پاکستان کی بھی خدمت کریں گے اگر فوج کو فوج کے رول میں واپس لے جائیں، سیاسی معاملات سے پیچھے ہٹا لیں؟ جی بالکل، یہ چیزیں لنکڈ ہیں. جو کچھ ابھی پچھلے 5-6 مہینے میں ہوا ہے ملک کے اندر، جس طرح فوج کو ہر معاملے میں گھسیٹا گیا ہے، ہر قسم کی باتیں کی گئی ہیں، یہ اس کا بڑا منفی اثر ہوتا ہے مسلح افواج پر. کوئی مسلح جو قوت ہوتی ہے چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور اس کا اثر ملک کی سیکورٹی پر پڑتا ہے. اس لیے آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آئین کے مطابق اور ایک ذمہ دارانہ طور پر رویہ اپنائیں. جو کچھ عمران خان صاحب نے رویہ اپنایا ہے، یہ پورے ملک کے لیے اس کے بڑے منفی اثرات ہیں. سر، عمران خان کو جب بھی آپ کچھ کہتے ہیں تو آپ کو ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ان فیصلوں کا ڈسکس کرنا پڑے گا کہ 2017 بلکہ 2014 کے دھرنے سے آنورڈ جو طرز سیاست اپنایا گیا تھا اس میں ان کا رول. جنرل باجوہ 6 سال پاکستان میں آرمی چیف کے عہدے پر رہ کر کے سیاسی طور پر آپ دیکھیں تو ان کا کون سا فیصلہ ایسا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت کنٹروورشل تھا؟ 2018 کا الیکشن یا نواز شریف کی رخصتی تھرو کورٹس؟ دیکھیں، یہ معاملہ آپ تاریخ پہ چھوڑ دیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ معاملات پر میرا ایک پہلو سے میں اس کو جائزہ لے سکتا ہوں، جو میرا ذاتی پہلو ہو یا میری جماعت کا پہلو ہو. یہ باتیں تاریخ پہ چھوڑ دیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں. آج شاید ضرورت ہے ملک کی، جس نہج پر ہم ہیں، یہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں. کسی کو ہم نے سزا نہیں دینی، کسی کی حد تک نہیں کرنی، حقائق عوام کے سامنے رکھیں کہ ہوتا کیا رہا ہے. اور یہ تو حالیہ تاریخ ہے کہ 2018 میں کیا ہوا، ایکسٹینشن کے معاملے پہ کیا ہوا، مطلب ایسی ایسی باتیں آئی ہیں آپ کے سامنے جو کی گئی ہیں مختلف طرف سے. تو حقائق آنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر لیں.